وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ نافرمان قوموں کو اللہ نے کیسے تباہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تقریباً 950 سال تک اپنے پیغمبر کی نعمت کو، آپ کی ہدایت کو جھٹلا دیا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسے کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ فرمایا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر فرمایا۔ یہ بدفعلی کے عمل قبیح میں مبتلا تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تباہی کا حال ذکر فرمایا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے آقا علیہ السلام کی رحمت نہ ہوتی، کون سا وہ عمل ہے جو یہ امت نہیں کر رہی۔ سابقہ قوموں کو اس لیے تباہ کیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلی نہ کھاؤ۔ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھائی، انہوں نے صرف دریا کے قریب حوض بنا کر اس میں مچھلی کو اندر قید کر لیا، اتوار اور پیر کو پکڑ کر کھاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ صرف اللہ نے منع فرمایا، نہ رکے، اللہ نے یہ عذاب دیا۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا سود نہ کھاؤ، مسلمان سود کا کام کر رہا ہے۔ فرمایا غیبت نہ کرو، غیبت کر رہا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بول رہا ہے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرو، کر رہا ہے۔ اور عذاب نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت نہ ہوتی تو آج بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ یہ ساری باتیں کر کے نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ انبیاء کو بھی ایسے جھٹلایا گیا تھا۔ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ جیسے اگر کوئی غمگین ہو تو اسے کہا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے کہ فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ آپ اکیلے تو نہیں ہیں اس میدان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلیاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات سنا دیں بس۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دے دیا گیا وہ کر گزریے بس۔ وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایسی تیز آندھی ہوا جس میں پتھر تھے، الا آل لوط، اس میں آل لوط کے علاوہ سارے کے سارے مارے گئے۔ آپ کی بچیاں بچ گئی لیکن آپ کی بیوی جو ہے اللہ فرماتے ہیں کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ جب یہ فرشتے مہمان بن کر آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اب یہ لوگ بھی آ گئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اندر آنے سے منع فرمایا، تو یہ لوگ دیوانے کود کر اندر آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت پریشان ہوئے اور فرمایا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انہیں تباہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت ایک پر مارا اور یہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نجیناہم بسحر، سحری کے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی آل کو اور آپ کو ہم نے سحری کے وقت نجات عطا فرمائی۔ سحری کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت یہ اپنی بستی سے نکلے، اسی وقت عذاب آیا۔ فرمایا کہ نعمتم من عندنا، یہ اللہ کے عذاب سے ان کا بچ جانا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ یہ نیک ہے یہ بچ جائے، یہ بد ہے یہ مر جائے، ایسا نہیں ہوتا، پھر سب پر آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کی آل پر ایک نعمت تھی، ایک اللہ کا احسان تھا کہ اللہ رب العزت نے عین عذاب کے وقت میں اس گھرانے کو بچا دیا۔ نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، ایک احسان تھا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ کے فرما برداری کرتا ہے، اللہ اسے ایسی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ فتماروا بالنذر، جب ہم نے ڈر سنانے والے بھیجے، انبیاء بھیجے اور انہیں ڈرایا، ہماری پکڑ سے ڈرایا، فتماروا بالنذر، ان ڈرانے والوں سے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اب جیسے مذاکرات ہوتے ہیں کہ یار چھوڑ دو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، آپ چلے جاؤ، اور یہ مان نہیں رہے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، اندھے ہو گئے، پھر بھی ٹٹول کر تلاش کر رہے تھے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنا عذاب بھیجا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کو اوپر اٹھایا، زمین کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا اوپر کر دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ فَذُوقُوا، اللہ نے فرمایا چکھو تم میرا عذاب، وَنُذُرْ، کیسے رہا میرا عذاب اور کیسے رہا میرا ڈرانا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک انہوں نے اس حال میں صبح کے وقت ان پر عذاب آیا۔ مستقر، یہ ایسا عذاب تھا جو مسلسل تھا، یہ ایسا عذاب تھا، یہ نہیں ہے کہ بس اس وقت عذاب آ گیا۔ مارے گئے، برزخ میں بھی ان پر عذاب، برزخ کے بعد حشر والی زندگی میں ان پر عذاب، پھر حشر کے بعد جہنم کا بھی مستقل مسلسل اب وہ عذاب میں رہیں گے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں کہ ایسی بات نہیں جو چھپی ہوئی ہے، جو بات سمجھ نہ آتی ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا، ہے کوئی اسے نصیحت کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے ایک مفت کی نعمت عطا فرما دی، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا قیمت دوا ملتی ہے، یہ بلا قیمت ہے، اللہ نے اس کی کوئی قیمت نہیں لی، بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ایک عمر ہے ان کے پڑھنے کی، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، کسی بھی عمر کا بندہ پڑھے اللہ اسے یاد کروا دیتے ہیں۔ کئی سفید داڑھیوں والے، کئی بوڑھے ایسے دیکھے جنہوں نے قرآن شروع کیا، اللہ نے انہیں حفظ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور قرآن یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ وہ واحد اللہ کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایسے آسان فرما دیا کہ جو بندہ اسے
سمجھنا چاہے، ترجمہ اس کا پڑھنا چاہے، اسے وہ بھی یاد ہو جاتا ہے۔ انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ میرا حافظہ نہیں تھا، میں تو پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تیرے قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، اور قرآن سمجھانے والے بے شمار پیدا فرما دیے۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا میں ہر چیز کی کمی ہو سکتی ہے، بھلا کبھی کوئی لوگ مدرسے میں گئے ہوں اور کہا ہو کہ ہمیں کوئی قرآن سمجھانے والا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے پاس قرآن سمجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن سمجھانے والے بھی اس قدر امت کو دے دیے، قرآن پڑھنے والے بھی اس قدر دے دیے، اور قرآن بھی اللہ رب العزت نے اس قدر عطا فرما دیے کہ ہر گھر میں قرآن باسہولت موجود ہے۔ جب یہ ساری باتیں موجود ہوں، پھر انسان قرآن کو چھوڑ دے، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ کم از کم ایک دو رکوع روز کے پڑھ لیا کریں، یہ قرآن کا حق ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہے، تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا، اللہ اس نے دنیا میں رہ کر میرا حق نہیں ادا کیا۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے، تھوڑا سا پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو، 3 رکوع پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو۔ یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تعویذوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف واسطے دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے یہ تلاوت نہیں کر سکتے، اللہ کے نورانی فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ جو بندہ تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام ہوتا ہے، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسے آسان فرما دیا ہے، اب بھی انسان اسے بھاگتا رہے، پھر اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔